نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز، میرے دوست، میرے احباب، ہمیشہ سے میں کوئی نہ کوئی آپ لوگوں کے لیے ایک نیا چیپٹر لے کے آتا ہوں، ایک نئی چیز لے کے آتا ہوں۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تعلیمات کے مطابق کوشش کرتا ہوں کہ اپنے احباب کو، اپنے عزیز و اقارب کو، اپنے مسلمان بھائیوں اور بہنوں کو، ماؤں اور بیٹیوں کو، سب کو یہ بتایا جائے کہ اصل میں ہم کیا ہیں اور ہمارے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کیا انعامات رکھے ہوئے ہیں۔ تو زیادہ تر میری کوشش ہوتی ہے کہ ایسی ویڈیوز جو ہیں ان کو میں سمندر کے کنارے پہنچ کر بناؤں۔ تو آج بھی میں اسی لیے نکلا ہوں۔ یہ کویت کا ایریا ہے، فنتاس ساحل سمندر، اور یہاں پہ صبح آیا تو میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کے ساتھ کچھ چیزیں میں شیئر کروں۔ اور وہ چیزیں کیا ہیں کہ یہ جو ایک مہینہ، رحمتوں کا مہینہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے پاس آ رہا ہے، انعامات لے کر، ہمارے لیے رحمتیں لے کر، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں کیا کچھ کہا ہے۔ تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ دیکھیے کہ اس مبارک مہینے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنا کلام، اپنی کتاب قرآن حکیم کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مکمل کیا، جو کہ 23 سال کے عرصے میں تھوڑا تھوڑا کر کے حالات، واقعات کے مطابق آتا رہا۔ تو اس میں آ کے اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو مکمل کیا، قرآن حکیم کو مکمل کیا۔ اور اس میں ایک صورت ہے، سورۃ القدر، اس میں اللہ تعالیٰ نے بہت سارے انعامات رکھے ہیں، جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ بے شک ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اللہ فرماتے ہیں کہ وہ لیلۃ القدر ہے کیا، اس کے بارے میں پھر آگے بتاتے ہیں کہ لیلۃ القدر ہے کیا۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یعنی سب سے پہلے یہ کہا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، پھر آگے فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ یہ جو لیلۃ القدر ہے، یہ جو قدر کی رات ہے، یہ 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ یعنی اس کی جو عبادت ہے، اس رات کی جو عبادت ہے، وہ 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ اس میں پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس میں ہوتا کیا ہے، تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، اس میں روح الامین، فرشتے اور روحیں اللہ کے احکامات کو لے کر زمین پر آتی ہیں۔ ہی حتی مطلع الفجر، یہ جو رات ہے یہ صبح کا سورج طلوع ہونے تک رحمتیں اور برکتیں برساتی ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے انسان کے لیے یہ ساری چیزیں کہیں، اہمیت بتائی کہ دیکھیں سال میں آپ کے پاس ایسا بھی وقت آتا ہے کہ اگر آپ کسی وجہ سے کچھ غلطیوں اور کوتاہیوں میں چلے جاتے ہیں تو آپ کے پاس ایک ایسی رات آ رہی ہے جس میں آپ اس مہینے کا احترام کرتے ہوئے اس رات کو بھی پا سکتے ہیں، اور اس میں جو انعامات میں اپنے انسان کو دیتا ہوں ان انعامات کو بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ جبکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ اسراء میں، جس کو ہم اپنے اردو میں سورہ بنی اسرائیل بھی قرآن میں لکھتے ہیں، اس صورت کی
ایک آیت ہے جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو یہ کہا کہ بھائی آپ جو بڑی شیخیاں مارتے ہو، بڑے ادھر ادھر کی کہانیاں کرتے ہو، لیکن آپ کو یہ نہیں پتہ کہ ہم نے پوری طرح آپ پر CCTV کیمرے لگائے ہوئے ہیں۔ ہر چیز جو ہے وہ آپ کی ریکارڈڈ ہے، ریکارڈ ہو رہی ہے ہمارے پاس۔ تو اللہ تعالیٰ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 13 میں فرماتے ہیں وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنَخْرُجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا، کہ ہم نے ہر انسان کے گلے میں ایک اس کا اعمال نامہ جو ہے، وہ ایک صحیفہ جو ہے اس کے گلے میں لٹکا رکھا ہے، اور اس میں میرے مقربین لکھتے ہیں۔ دوسری جگہ ایک آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ جو صحیفہ ہے اس پر میرے مقربین آپ کی ہر حرکت کو نوٹ کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہر انسان کے گلے میں نے ایک صحیفہ لٹکا رکھا ہے، اور وہ قیامت کے دن جو ہے وَنَخْرُجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ کتابًا یلقاہ منشورا، تو وہ کتاب جو ہے، وہ صحیفہ جو ہے، وہ قیامت والے دن اس کے گلے سے نکال کے اس کے سامنے رکھ دیا جائے گا۔ اور اگلی آیت میں اللہ فرماتے ہیں اسی سورت کی آیت نمبر 14 میں اقرا کتابک، کہ اے انسان آج تو اپنی کتاب پڑھ لے، کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، آج تو اپنا حساب کرنے کے لیے خود ہی کافی ہے۔ تو اس چیز کو دیکھتے ہوئے آپ اندازہ کریں کہ ہمارے پاس کیا جرت ہے۔ ہم تو گرے ہوئے ہیں بھائی، یہ کیمرے لگے ہوئے ہیں ہمارے ساتھ، اور ہر چیز لکھنے والی جو ہے، وہ لکھنے والے جو ہیں وہ لکھتے جا رہے ہیں۔ تو ہر چیز جو ہے اس کو سوچ سمجھ کر ہی انسان کرے۔ اگر کسی کو یہ پتہ ہو کہ وہ فلاں جگہ پہ کھڑا اور کیمرے لگے ہوئے ہیں، وہ کوئی الٹی سیدھی حرکت نہیں کرے گا۔ اور یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں نے کیمرے لگائے ہوئے ہیں، میں نے ہر چیز جو ہے آپ کے گلے میں وہ صحیفہ رکھا ہوا ہے جس پہ میرے مقربین لکھتے ہیں۔ اسی صورت میں آیت نمبر 37 میں اللہ تعالیٰ ایک اور چیز بھی انسان کو فرماتے ہیں، جو انسان بڑا اکڑ کر چلتا ہے نا زمین کے اوپر، اس کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس زمین پر اکڑ کے مت چل، تو اس کو پھاڑ نہیں سکتا ہے، تیرے میں اتنی جرت نہیں ہے کہ تو اس کو پھاڑ دے، یا پہاڑوں کی طرح تو اس کے اوپر لمبائی میں چلا جائے۔ تو تیری اوقات کیا ہے، تو اتنا اکڑتا کس لیے ہے؟ تو اللہ تعالیٰ آگے اگلی آیت میں 38 میں فرماتے ہیں کل ذالک کان سیئہ عند ربک مکروہا، یہ جتنے کام ہیں اکڑ کر چلنا اور اپنے آپ کی شیخیاں مارنا، یہ اللہ کو انتہائی ناپسند ہے۔ تو میرے دوست، میرے عزیز، میرے محترم، ان تمام چیزوں کے لیے میں ہمیشہ کہتا رہتا ہوں کہ آپ لوگ ہم سب مل کر اپنے اللہ سے دعا کریں کہ یا رب العالمین ہماری غلطیوں کوتاہیوں کو معاف فرما، ہم بہت کمزور انسان ہیں، اور اس شیطان کے شر سے بچا جو تیرے ساتھ ٹکر لا کے بیٹھ گیا، جس نے تجھے تیرے حکم کو تیرے سامنے انکار کر دیا، اور اس نے آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کر کے آپ کی حکم عدولی کی، آپ نے اسے اس کی سیٹ سے اتارا، اس کو جنت سے نکالا، لیکن اس نے آپ کے غصے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ سے کہا کہ مجھے اس دن تک اجازت دے جب تو مردوں کو زندہ کر کے اٹھائے گا، میں تیرے راستے پر لوگوں کو نہیں آنے دوں گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں تجھے اجازت دیتا ہوں، جو تجھ سے ہوتا ہے وہ کر لے، میرے خاص بندوں پر تیرا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ تو اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے شیطان کے شر کی جو ہے نا وہ پناہ مانگنی چاہیے کہ وہ ہمیں شیطان کے شر سے محفوظ رکھے۔ تو اس دن سے لے کر آج تک وہ ہمیں مختلف، کبھی بھوک کا کہتا ہے کہ بھوکے مر جاؤ گے، یہ کر لو، نماز کو چھوڑ دو، ضروری نہیں ہے، ان چیزوں کو چھوڑو، یہ کر لو، 2 بچے پیدا کر لو،
ایسا کر لو۔ دیکھو میرے عزیز، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ایک دوسری جگہ فرماتے ہیں کہ آپ کی بیوی، آپ کے بچے، آپ کا کوئی بھی رشتہ آپ کے اس دن کام نہیں آئے گا، صرف آپ کے عمل کام آئیں گے۔ دیکھیں اس دنیا میں بہت کچھ ہو رہا ہے میرے دوست۔ بیوی شوہر کے لیے مخلص نہیں ہے، وہ اس سے جھوٹ بولتی ہے، اس کی امانتوں میں خیانت کرتی ہے۔ شوہر بیوی کی امانتوں میں خیانت کرتا ہے، اولاد بدتمیزی پر اتر آتی ہے۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں موجود ہیں۔ کیا ملے گا؟ اپنے رب سے لگاؤ، اپنے رب کی طرف جاؤ، جو نہ دھوکہ دے گا نہ آپ کو اکیلا چھوڑے گا۔ جب مصیبت پڑتی ہے میرے دوست، میرے عزیز، تو مصیبت میں 3 لوگ کبھی نہیں بھولتے۔ ایک وہ جس کی وجہ سے مصیبت نازل ہوتی ہے، جس کے سبب مصیبت آتی ہے۔ دوسرا وہ جو مصیبت کے وقت ساتھ چھوڑ دیتا ہے، اور تیسرا وہ جو اللہ کا بندہ ہوتا ہے اور مصیبت کے وقت وہ آپ کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے۔ اسی طرح جس نے بھی پکارنا ہے اپنے رب کو پکارو، اس مالک کو پکارو جو آپ کا ساتھ نہیں چھوڑے گا۔ میرے بھائی، یہ ایسا وقت ہے، چھوڑ جاتے ہیں، تمام رشتے چھوڑ جاتے ہیں، تمام رشتے چھوڑ جاتے ہیں۔ ذرا انسان پر برا وقت آتا ہے، سب رشتے چھوڑ کے سائڈ پہ ہو جاتے ہیں، امانتوں میں خیانتیں شروع ہو جاتی ہیں، بیویاں شوہروں کو چھوڑ کے بھاگ جاتی ہیں، شوہر بیویوں کے امانتوں میں خیانت کرتے ہیں۔ تو یہ سب کیا ہے؟ اپنے رب سے لگاؤ، اپنے رب کی طرف آؤ۔ سب کو کہتا ہوں بھائی، کچھ بھی نہیں ہے، کوشش کر لو۔ اللہ فرماتے ہیں وقت نزاع سے پہلے، وہ آخری سانس جو ہوتے ہیں ان سے پہلے، اے انسان تو جب بھی کوشش کر کے میری طرف آئے گا میں تجھے معاف کر دوں گا۔ تو میرے مالک اس غلطی کو وہ معاف کرے گا جو رب کے ساتھ، ہم جو انسانوں کے ساتھ کرتے ہیں۔ وہ اللہ فرماتے ہیں حقوق العباد کو جب تک وہ انسان آپ کو معاف نہیں کرے گا، میں آپ کو معاف نہیں کروں گا۔ تو کبھی غلطیاں کوتاہیاں ہو جائیں تو جس کے لیے ہو جائیں اس سے معافی مانگو، اس سے اعتراف کرو، اپنے رب سے معافی مانگو، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ تو اس کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں اور کہتا ہوں کہ میری طرف سے تمام مسلمانوں کو پوری دنیا میں جہاں جہاں بھی ہیں رمضان شریف مبارک ہو، اور اس مہینے کو جو برکتوں اور رحمتوں والا مہینہ ہے، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ صبح طلوع ہونے تک، سورج طلوع ہونے تک رحمتیں ہی رحمتیں ہوتی ہیں، اسی میں قرآن نازل ہوا، اسی میں ساری رحمتیں ہیں، اسی میں روح الامین بھی زمین پر آتے ہیں، روحیں بھی زمین پر آتی ہیں، اور اللہ کے حکم سے ہر چیز جو ہے ان کی برسات ہوتی ہے۔ تو اس کا فائدہ اٹھائیں۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر آپ کی زندگی میں رمضان شریف آئے تو ایک بھی روزہ قطع نہ کیا جائے، پورے مہینے کے روزے رکھو، اور اس میں تہجد کا اہتمام کرو، اور ہمیشہ کے لیے پھر تہجد پڑھنے والے بن جاؤ۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں آپ کو مقام محمود عطا کروں گا، یعنی وہ احترام کا اور سب سے عزت کا مقام جو ہے اللہ کے ہیں، وہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں اے انسان تجھے عطا کروں گا اگر تو رات کے اس وقت جب گہری نیند سے اٹھے اور میرے لیے وضو کر کے سب پر کھڑا ہو اور میرے سے دعا مانگے کہ اے رب العالمین تو مجھے معاف کر۔ تو وہ ہے مقام محمود۔ وہ نفل ہیں، 8 نفل ہوتے ہیں، ان کو پڑھو۔ اس میں جو بھی آپ کو قرآن پاک کی آیتیں آتی ہوں، جو بھی صورتیں آتی ہوں، ان میں پڑھو، اور پڑھ کے اللہ سے دعا مانگو، وہ اپنی رحمتوں کے خزانے ہمارے لیے کھول دے گا۔ تو آئیے ہم سب مل کے دعا کرتے ہیں کہ یا رب العالمین تو ہم کمزور انسانوں پر رحمت کر، ہمیں شیطان کے شر سے محفوظ رکھ، ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرما، اور دوسروں کو اچھی بات بتانے کی توفیق عطا فرما۔ رمضان شریف کے اس مہینے کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرما، عبادت اور قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین ثم آمین۔